اتنی مرتبہ تربیتی مجلسیں اور تربیتی باتیں، اصلاحی باتیں مدرسوں میں بھی، خانقاہوں میں بھی، تبلیغ میں بھی، لیکن جیسے اصلاح ہونی چاہیے ویسے اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ہے نا۔ بعض لوگ بیعت ہو کر 10 سال گزر جاتے ہیں، کچھ بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تربیتی مجلسیں، ہفتے واری مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، ہر چیز ہو رہی ہے، پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی، کیا وجہ؟ پتہ چلا کہ بنیادی وجہ دو چیزیں ہیں۔ بنیادی وجہ دو چیزیں، ایک یہ کہ اصلاح کی اہمیت کا نہ ہونا، ایک ہے اصلاح کی اہمیت کا نہ ہونا، اور دوسری چیز ہے اصلاح کرانے کا شوق نہ ہونا۔ اصلاح کرانے کا شوق نہ ہونا، اگر یہ دو چیزیں ہونا، اصلاح کی اہمیت بھی نہیں ہے اور اصلاح کرانے کا شوق بھی نہیں ہے، 1000 سال بزرگوں کی صحبتوں میں گزر جائیں گے، مدرسے میں گزر جائیں گے، تبلیغ میں گزر جائیں گے، مجلس ذکر معمولہ سب کریں گے، لیکن فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا خود کا، کیا میرے اندر اصلاح کی اہمیت ہے؟ کیا میرے اندر اصلاح کرانے کا شوق ہے؟ یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے اندر دیکھنا چاہیے، یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں کیسا شوق تھا اصلاح کرانے کا، کیسی اہمیت تھی اصلاح کی، کیسی اہمیت تھی۔ آج ہمیں کوئی ڈانٹ دے ناراض ہو جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے جی، اور ہمارے بزرگوں کو خانقاہوں سے باہر نکالا جا رہا ہے تربیت کے لیے، اور رتی برابر بھی دل کے اندر کوئی بات نہیں آ رہی ان کے، رتی برابر بھی۔ خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نے نکال دیا باہر، جائیے یہاں سے، خانقاہ سے باہر چلے جائیے۔ ہم ہوتے تو نکل کر چلے جاتے تھے، انہوں اکلیچ ہیں کیا دنیا میں، اور بھی ہیں، چلے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو اپنی اصلاح کی اہمیت اور اصلاح کرانے کا شوق اتنا تھا۔ خواجہ مجذوب صاحب خانقاہ سے باہر نکلے، جا کر دروازے پر بیٹھ گئے، جا کر دروازے پر بیٹھے، شاعر بھی تھے، شاعر بھی تھے، کہنے لگے نہ وہ در کھولیں گے نہ ہم در چھوڑیں گے، نہ وہ در کھولیں گے اور نہ ہم در چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی، کہیں ان کی کہیں میری۔ خانقاہ کے اندر اگر ان کی حکومت تھی، مجھے باہر نکال دیا تو باہر میری حکومت ہے، میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ایسا جذبہ آج ہمیں نکال دیتے ہیں تو آتے بھی نہیں، بول کر بھیجنا پڑتا ہے کہ بول اسے، معافی مانگ لے، پھر ترغیب دینا پڑتا ہے، تب جا کر آتے ہیں۔ وہ بھی معافی کا طریقہ انا للہ، ہنستے ہوئے معافی مانگتے ہیں، ہنستے ہوئے۔ ہنسنا آنا ڈانٹ پر یا کسی اور چیز میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شرم ختم ہو چکی ہے، شرم ختم ہو چکی ہے۔ جس کے اندر شرم ہونا، اسے رونا آتا ہے، شرم ہو تو اسے رونا آتا ہے، اس سے کیا ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح۔ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے ایمان والے کی مچھلی سے جو کنویں میں ہو، پانی میں ہو، مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپتی ہے نا، وہ اچھلتی ہے اور کوشش ہوتی ہے جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ مجھے پانی ملے، جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ پانی ملے۔ اگر وہ پانی کی طرف نہ بڑھے، بولو کیا حشر ہوگا اس کا؟ تھوڑی دیر تڑپے گی، اچھلے گی، پھر تڑپنے کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، جان بچی رہے گی لیکن تڑپنے کی کیفیت ختم ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جان بھی چلی جائے گی۔ آج ہمارا بہت برا حال ہے اس سلسلے میں، نہ اصلاح کا شوق ہے، نہ اصلاح کی اہمیت ہے۔
برسوں برسوں گزر جا رہے ہیں، دل کی کیفیت جو تھی وہی اب بھی ہے، وہی اب بھی ہے۔ نمازوں کی کیفیت جو شروع میں تھی اب بھی وہی، قرآن پاک کی تلاوت کی کیفیت جو پہلے تھی اب بھی وہی، ورنہ کسی کی اصلاح ہو اور اس کی نمازوں کی کیفیت وہیں کی وہیں رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اصلاح نہ کروانے کی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں رہی، اصلاح کی اہمیت اور اصلاح کا شوق، سالوں سال گزر جائیں گے، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہاں وہ بیت کی برکت مل جائے گی، تبلیغ کی برکت مل جائے گی، مدرسے کی برکت مل جائے گی، لیول مل جائے گا نام کا، طالب علم ہیں، مرید ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، اور نظام الدین والے ہیں، شورا والے ہیں، یہ سب لیول مل جائیں گے، لیکن اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اصلاح دیکھتے ہیں بندے نے کتنی کرائی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن پاک میں قیامت میں اللہ وہی دیکھیں گے، قلب سلیم کس نے لایا، قلب سلیم کس نے لایا، یہ دیکھیں گے۔ 10 گھنٹے مراقبے کس نے کیے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک بیٹھک میں قرآن کس نے سنایا، یہ نہیں دیکھیں گے۔ 5 کلی کی ٹوپی کس نے پہنی، یہ نہیں دیکھیں گے جی۔ اور گول ٹوپی کس نے پہنا، اور امامہ کس نے پہنا، بغیر کالر کا کرتا کس نے پہنا، اور اچھے کپڑے کس نے پہنے، یہ دیکھیں گے ہی نہیں۔ اس وقت دیکھا جائے گا صرف اور صرف دل، صرف اور صرف دل دیکھا جائے گا۔ اور آج ہم اسی دل کو بولو بھول بیٹھے، فوٹو لیتے ہیں، کالے ہو تو ایڈیٹنگ کر کے اور گورا کر لیتے ہیں، خود کو بالکل چکنا بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہیں جس چہرے پر اللہ نے کبھی دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا، کہ چہروں کی بدولت جنت ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور جس دل پر اللہ کی نظر ہو اسی دل کو بھول بیٹھے ہیں، لوگوں کی نظر جس پر ہوتی ہے اس کو سنوارنے میں لگے ہیں۔ میں ایک مرتبہ رات میں 1:45 بجے اٹھا استنجا کے لیے، ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ رات 1:45 بجے صابن سے منہ دھو رہا ہے، رات 1:45 بجے صابن سے منہ دھو رہا ہے۔ واہ رے واہ انسان، جب چہرے کی خوبصورتی اور سنوارنے کا شوق اتنا آ جائے تو یہ بھی نہیں دیکھا کرتا کہ رات 1:45 بجے، رات 1:45 بجے۔ اسی طرح جس کے اندر شوق پیدا ہو اپنی اصلاح کروانے کا، وہ کبھی نہیں دیکھتا رمضان ہے، چھٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس ایک دھن لگی رہتی ہے کہ بس میں اپنے دل کو سنوار لوں، میں اپنے دل کو سنوار لوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دل کو پسند فرماتے ہیں جو دل سنورا ہوا ہو، سمجھے۔ پوری دنیا خوش ہے، اللہ ہی خوش نہیں تو کیا فائدہ، پوری دنیا خوش ہو اور اللہ ہی خوش نہ ہو، کیا فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایک دلہن کو سجایا جا رہا تھا، کس کو، دلہن کو سجایا جا رہا تھا، اس کے کانوں میں، ناک میں، اس کے ہونٹوں پر لپسٹک اور ہاتھوں میں مہندی، پورا سجایا گیا۔ اس کی سہیلیوں نے کہا کیا خوبصورت دکھ رہی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہ، اتنا کہنا تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے دلہن کے۔ سہیلیوں نے ہنستے ہوئے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات، کہنے لگی تمہاری تعریفیں اپنی جگہ پر، جس کے لیے مجھے آج دلہن بنایا گیا اگر وہی مجھے پسند نہ کرے تو تمہاری تعریفیں کیا، اگر وہی مجھے پسند نہ کرے تو تمہاری تعریفیں کیا۔ آج ہر کوئی اپنی تعریف کے پیچھے لگا ہوا ہے، تعریف اور تعارف، تعریف بھی ہو اور تعارف بھی ہو، سامنے تعریف ہو پیچھے تعارف ہو، سمجھے۔ اپنے دلوں پر محنت کرو، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ جہاں تھے ابھی تک وہی ہیں، جہاں تھے ابھی تک وہی ہیں، جہاں تھے ابھی تک وہی ہیں۔ اپنی تربیت پر خصوصی توجہ دو،
اللہ میں کہاں تک پہنچا، غور کرو، میں کہاں تک پہنچا اپنے روحانیت کے اعتبار سے. شروع میں جیسا تھا اب بھی ویسا ہوں تو پھر کچھ فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. اصلاح کی اہمیت اور اصلاح کا شوق، یہ دو چیزیں نہیں رہی کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا کے قطب ابدال سے بھی بیعت کر لو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہی اگر شیخ کامل نہ ہو لیکن خود کے اندر یہ دو چیزیں، اصلاح کی اہمیت بھی ہے اور اصلاح کرانے کا شوق بھی ہے، گرچہ شیخ ناقص ہوگا آپ لوگ کامل بن جائیں گے. اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، شیخ کامل ہو، اکمل ہو، سب کچھ ہو، ہم ناقص کے ناقص رہیں گے، ہم ناقص کے ناقص رہیں گے. منافقین اللہ کے نبی کے زمانے میں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے. کیا مقام و مرتبہ ہوگا مسجد نبوی اللہ کے نبی کی ابتدا میں نماز. لیکن انہی دو چیزوں سے خالی تھے، انہی دو چیزوں سے خالی تھے. نہ شوق تھا ایمان کا، نہ ایمان کی اہمیت تھی. نہ شوق تھا ایمان کا اور نہ ایمان کی اہمیت و عظمت تھی. ہم بھی اپنے اگر ایمان کو، روحانیت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں میں خوب محنت کرنی پڑے گی، ان دو چیزوں میں خوب محنت کرنی پڑے گی. اصلاح کی اہمیت اور اصلاح کروانے کا شوق، اصلاح کروانے کا شوق. ہزاروں واقعات پڑھے، ہزاروں واقعات. ہمارے بزرگوں نے کیسی سختی کی اپنے متعلقین پر، حضرت تھانوی نے کیسی سختی کی، کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں. وہ لوگ لیکن چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. کیوں بولو؟ اصلاح کروانے کا شوق تھا، اصلاح کی اہمیت تھی. آج ہمارے اندر نہ اصلاح کی اہمیت، نہ اصلاح کرانے کا شوق. اگر یہی دو چیزیں باقی رہی، نہ اصلاح کی اہمیت ہے، نہ اصلاح کرانے کا شوق ہے، آپ کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے، کسی شیخ کامل کیا قطب الاقطاب سے بھی بیعت ہو جاؤ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصلاح کی اہمیت، اصلاح کروانے کا شوق، ان دو چیزوں کے ساتھ گناہوں سے بچو، معاملات کی پابندی کرو، ذکر کی پابندی کرو. ذکر کی مجلس میں بھی سستی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ مضبوط نسبت عطا فرمائیں گے، مضبوط نسبت. آج ہمارے پاس نسبت نہیں ہے. اللہ معاف کرے، میں ڈرتے ڈرتے ایک جملہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے پاس خلافتیں ہیں لیکن نسبت نہیں ہے. نسبت کہتے ہیں اللہ سے مضبوط تعلق کو. خلافت اجازت ذمہ داری ہے. یہ تو جیسے کوئی عالم بن جائے، ظاہری علم ہے لیکن علم کی حقیقت ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا فائدہ پھر؟ سمجھے؟ اس کے لیے ان دو چیزوں پر خاص طور پر اہمیت دو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.